والصلاة على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والوں، سنیت کے شان عظیم البرکت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متوالوں، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، گدوں کو سنبھالنے والے آقا، ڈبوں کو بچانے والے آقا، اندھیری قبر میں روشنی پھیلانے والے آقا، میدان محشر میں ہم سنیوں کو بخشوانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت عقیدت کے ساتھ آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک لبوں کو کھولیں، نبی اور آل نبی پہ محبت کے ساتھ درود شریف کا نظرہ پیش کریں۔ پڑھیں باوجود رسول اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وبارک وسلم صلو علیہ سرمدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علی جناب الطاف صاحب نے بلایا، ان کی باتوں پہ لبیک کرتے ہوئے آپ کے بیچ میں آیا۔ ہمارے جو پیٹ ہمیشہ بھرا ہونا وہ نبی کے بھوک کے بارے میں کبھی نہیں سوچتا۔ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں۔ اگر آپ 10 منٹ یا 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھوک لگ رہی ہے میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے سے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو حقیقت بتا رہا ہوں آپ نبی کے سچے عاشق نہیں بنے، آپ کامل مومن ہی نہیں بنے۔ عاشق تو وہ دور کی بات ہوتی ہے، کامل مومن نہیں بنے۔ کیوں؟ لیکن نبی نے اتنا بھوک برداشت اس دین کے لیے، اسلام کے لیے، امت کے لیے برداشت کیا۔ اور آپ میلاد مصطفیٰ میں جس نبی کا ذکر ہو، جس ولی کامل کا ذکر ہو، آپ ان کی میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ ان کا ذکر ہی نہیں سن سکتے تو اپنے آپ کو عاشق کیسے کہہ سکتے؟ یا تو عاشق کہنا بند کر دو، یا تو جب ان کا ذکر سنیں تو آپ کا دل نور ہو، دل آپ کا پاک پاک ہو جانا چاہیے۔ کسی شاعر نے لکھا تھا کہ میں نے دست کی وہ مرتبہ آئے عقل میں یہ محال ہے، شفع انبیاء میں حضور کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال۔ یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ مولانا صاحب لوگ بڑے دیر سے تقریر کر کے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ساری بات ہم ہی لوگ پہ ڈال دیتے ہیں۔ کچھ بھی ہوگا مولانا صاحب لوگ پہ ڈال دیا جائے، مولانا صاحب ایسے ہوتے ہیں، مولانا صاحب ویسے ہوتے ہیں، گھنٹوں اور تقریر کرتے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں سمجھانے کے لیے چھوٹی سی بات بتا دوں، پھر ابھی تقریر نہیں چھوٹتا ہوں، زیادہ دیر آپ کو نہیں لوں گا، مشکل سے آدھا گھنٹہ۔ سننا چاہتے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا بولے یا رسول اللہ، ماشاءاللہ آپ سننا چاہتے ہیں، میں بھی سنانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ مولانا صاحب لوگ بہت تقریر کرتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتی، دل اور دماغ کا اثر نہیں کرتے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو میں الطاف بھائی کو بتاؤں گا کہ الطاف بھائی یہاں پر آپ نے میٹ بچھایا ہے، چٹائی بچھائی ہے، اپنے علاقے والے کو، چترپورہ والے کو، سب کو بلایا ہے۔ اگر یہاں پر غلاظت پڑی ہو، توجہ دیجیے گا بات پر، اگر یہاں پر غلاظت پڑی ہو تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا کوئی وہاں پر بیٹھے گا؟ اور بولے بیٹھیں گے آپ؟ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ گندگی پڑی ہوئی ہے، غلاظت پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسی طرح میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، ہمارے دل کے اندر بھوک اور کینہ اور حسد اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے دل میں داخل نہیں۔ جس گھر میں اندھیرا ہو اس میں روشنی بھی کبھی ہو سکتی ہے،
اس لیے مسلمانوں اپنے دل سے برائی کو نکالتے ہیں۔ آپ اتنے دیر سے بیٹھے رہے، اتنے میلاد مصطفیٰ کا اتنا جوردار ماشاءاللہ اسٹیج سجائے، سب کچھ کرے، اگر آپ کا دل میں برائی ہو، حسد ہو، کینہ ہو، تو پھر بتائیے میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے کا آپ کو کون سا فیض ملے گا؟ جو لوگ سونگنے کے لیے آتے ہیں ان کو سونگنے کے لیے خوشبو ملتی ہے، اور جو لوگ سمجھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کا کرم ہوتا ہے، وہ انسان بدلتا رہتا ہے۔ تو آپ بدلنے کے لیے آئے ہیں انشاءاللہ۔ میں دو شعر انشاءاللہ وقت کے حساب سے دو شعر سنانا چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اپنی تقریر شروع کروں گا اور وقت پہ ختم بھی کروں گا۔ تو محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی جاتا ہوں، صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دو تین اشعار آپ تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ سب لوگوں نے پڑھا اس لیے میں بھی پڑھتا ہوں، جہاں بھی جاتا ہوں پڑھتا ہوں، بھلے 10 منٹ آپ تقریر سنیں کوئی بات نہیں، لیکن دو شعر سن لیں مجھے۔ سننا چاہتے ہیں نا؟ ہاں سنائیے۔ ماشاءاللہ میں شعر سنا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ جو برگزیدہ تھے بندے خدا کے جیت گئے، بہت ہی پیارا شعر سنا رہا ہوں کربلا کے حوالے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہانی میں ہے کہ مومن کے دل میں جب مومن کے سامنے حضرت امام حسن اور حضرت علی کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو منافق ہوتے ہیں حضرت علی کبھی ان کو ہضم نہیں ہوتے ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور جنت میں وہی جائے گا جو حضرت علی کا وفادار ہوگا، امام حسن کا، سیدہ فاطمہ کا لال کا وفادار ہوگا۔ میں شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ جو برگزیدہ تھے بندے خدا کے جیت گئے، خدا کی راہ میں، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا کے جیت گئے، خدا کی راہ میں۔ ماشاءاللہ آصف بھائی ماشاءاللہ سمجھ گیا، آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں ابھی آگے کا مصرع پڑھوں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ جو برگزیدہ تھے بندے خدا کے جیت گئے، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا کے جیت گئے، خدا کی راہ میں یہی نہیں کہ وہ نیزے پہ جا کے جیت گئے، یہی نہیں کہ وہ نیزے پہ جا کے جیت گئے، حسین نیزے پہ، حسین نیزے پہ قرآن سنا کے جیت گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے جیت گئے، خدا کی راہ بہت مقبول شعر ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، جیت گئے، ہائے خدا کی راہ میں۔ سبحان اللہ۔ بہت ہی پیارا شعر آ رہا ہے، ملاحظہ فرما لیں۔ ہر ایک جنگ میں مولا علی کے دیوانے، سبحان اللہ، ہر ایک جنگ میں مولا علی کے دیوانے، ہر ایک جنگ میں، ہر ایک جنگ میں مولا علی کے دیوانے، ہر ایک جنگ میں مولا علی کے دیوانے، علی کے نام کا، علی کے نام کا، علی کے نام کا ارے نعرہ لگا کے جی
نبی کے نام کا نعرہ سبحان اللہ مسکرانے شیر کا استعمال کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تمام ظلموں سے ختم ہو چکے اب بچا کیا ہے حیات و موت کی کشتی میں اب رہا کیا ہے اور سرے حسین تو قرآن پاک پڑھتا ہے یزید سوچ میں گم ہے کہ پھر کٹا کیا ہے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا کے جیت گئے کہے محبت کا سبحان اللہ اور آخری شعر تیزی کے ساتھ اشعار بہت زیادہ ہے لیکن میں نے کہا تو صرف 2-3 شعر سناؤں گا اس سے زیادہ نہیں آخری شعر محبت کے ساتھ سنا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں مثال حضرت عباس اس لیے نہ ملا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بازو دونوں کٹ گیا تو انسان سمجھتے ہیں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے گاڑی سے جب گرتا ہے اگر ہاتھ لگ جاتا ہے زمین پہ تو انسان کو سر پہ چوٹ نہیں آتی ہے لیکن اگر ہاتھ نہ ہو تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سینے میں بھی ایک تیر بے بس کی تھی اور چاروں طرف سے یزیدیوں نے تیر برسائے تھے سوچیے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ زمین پہ گریں گے تو کیا حال ہوگا میں شعر پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرما لیں مثال حضرت عباس اس لیے نہ ملا مثال حضرت مثال حضرت عباس اس لیے نہ ملا مثال حضرت عباس اس لیے نہ ملا بغیر بازو وہ پرچم اٹھا کے جیت گئے بغیر بازو وہ پرچم اٹھا کے جیت گئے خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا کے جیت گئے خدا کی راہ میں درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد موعود ذکر علی وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تھوڑا توجہ دیجئے گا باتوں پر اللہ کیا فرماتا ہے اے ایمان والو اب بتائیے ایمان والا کون اگر کسی کو کوئی کہہ دے ایمان والا تو بڑا خوش ہو جاتا ہے اگر کسی کو کوئی ٹکٹ لے لے جنت کا کوئی ٹکٹ دے دے تو کتنا خوش ہو جائے گا اور اللہ کس سے کہہ رہا ہے ایمان والوں سے اے ایمان والوں اگر ایمان لے آئے ہو تو ایک کام اور کرنا ہے کیا اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کیا کرنا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اب یقیناً جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اب آگے اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اور ایک کام اور کرنا سچوں کے ساتھ کس کے ساتھ سچوں کے ساتھ سچا کون ہے پردھان جی چیئرمین صاحب یا دیش کا مکھ منتری نہیں قرآن نے کس کو کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچے کون ہیں حضرت ابوبکر صدیق سچا کون ہے حضرت ابوبکر صدیق ہے عمر فاروق اعظم ہے عثمان غنی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت امام حسن ہے حضرت امام حسین ہے محبوب ربانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار یہ سچے لوگ ان کو قرآن سچا کہہ رہا ہے آج ہمارے الطاف صاحب نے ماشاءاللہ یہ اپنے علاقے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا غوث الورا کے محفل میں بغداد کا سرزمین ہے ایک عاشقان رسول ہے جو ہر سال غوث پاک کی محبت عقیدت میں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا سبحان اللہ اپنے پورے علاقے والے کو دعوت کیا کرتا ہے اور 6 مہینے قبل آدھا پیسہ کماتا آدھا پیسہ گلک میں ڈال دیتا اس نیت سے کہ جب بھی 11ویں شریف کا مہینہ آئے گا میں سرکار غوث پاک کی محبت عقیدت میں نیاز بانٹوں گا سبحان اللہ محفل پاک کا انعقاد کروں گا اور سرکار غوث پاک فرماتے کیا فرماتے ہیں
کہ میں نے اپنے اعمال میں اپنے دفتر میں پلٹ کر دیکھا تو سب سے زیادہ جو اچھا عمل تھا وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور آج ہمارے الطاف بھائی بھی اسی کو ادا کر رہے ہیں۔ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اللہ اگر تم مجھے دولت دیا ہوتا تو خدا کی قسم میں ساری زندگی پورے لوگوں کو، پوری دنیا والوں کو کھانا کھلاتا۔ کیا کہنا تھا غوث اعظم کا؟ یہ بات نکلنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کو لاج رکھ لی، آج ساری دنیا میں غوث اعظم کے نام سے لوگ گالی شیخ کے نام پہ لنگر بانٹتے ہیں۔ یہ گالی شیخ وہ عاشقان رسول، سبحان اللہ، بغداد کی سرزمین، طبیعت خراب ہونے لگی۔ طبیعت خراب ہوتے 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 اگاروی شریف والے بھی خاص اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو، اپنے بیوی اور بچوں کو بلایا، عرض کیا اپنے بیوی سے، اے شریک حیات، ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا میں زیادہ وقت نہیں رہا، اگر میں چلا جاؤں گا کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو ایک کام کرنا، جس طرح میں غوث اعظم کی محبت عقیدت میں جو مہمان گھر میں آتے تھے کھانا کھلاتا تھا، تم لوگ بھی یہ کام کرنا۔ سبحان اللہ۔ کچھ دیر ہوئی، جسم سے روح پرواز کر گئی، اللہ، جسم سے روح پرواز کر گئی، انتقال کر گیا بندہ۔ اب بیوی بچوں نے سوچا کہ گھر میں اب مہمان آنے والے، اگر ہم لوگوں کو یہ بتا دیں گے کہ ہمارے گھر میں میرے والد صاحب کا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو یقیناً کوئی گھر میں آئے گا نہیں، کھانا نہیں کھائے گا، یقیناً دل رو دے گا۔ کہاں سے جس عاشق کے غلام غوث کے عاشق کے گھر میں جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ہم کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ اب سوچیں، بیوی بچوں نے سوچا کہ چلو اپنے شوہر کو ایک گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں، میت کو کنارے رکھ دیتے ہیں۔ میت کو کنارے رکھ دیا جاتا، چادر اوپر سے ڈال دی جاتی۔ اب گھر کے اندر لوگ آنا، مہمان شروع ہو گئے آنا، آ رہے ہیں، بیوی اور بچے، عورتوں میں خواتین کھانا کھلا رہی، بچوں میں محبت کے ساتھ۔ دیکھیے شکوہ گلہ نہیں ہے، دیکھیے محبت کیا ہوتی، شکوہ گلہ نہیں ہے۔ باپ کی وصیت سامنے یاد آ گئی کہ نہیں، والد نے کہا تھا کہ اگر میں چلا بھی جاؤں تو میرے نام پہ جس طرح میں محبت عقیدت میں غوث اعظم کی محبت عقیدت میں لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا، تم بھی کھانا کھلانا۔ اللہ اکبر۔ بچہ ہے، چہرے پہ آنسو کے اثرات نہیں ہیں، مسکرا رہا ہے، لیکن دل میں حقیقت میں جو بچے کے باپ انتقال کر جاتا ہے اس کے دل میں جا کے مجھے کتنی درد ہوتی ہے۔ وہ بچے اس لیے نہیں رو رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ ہو جائے، ظاہر نہ ہو جائے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے۔ سب لوگ آ رہے، مہمان کھانا کھا رہے ہیں، کھا کر چلے جا رہے، آ رہے کھا کے چلے جا رہے، آ رہے کھا کے چلے جا رہے۔ اسی میں ایک بزرگ آتے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ اسی میں ایک بزرگ آتے ہیں، دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ بچہ آتا ہے، دسترخوان بچھاتا ہے، کھانا رکھ دیتا ہے۔ بزرگ نے عرض کیا، بچے جس نے دعوت دیا ہے وہ کہاں ہے؟ جس نے دعوت دیا وہ کہاں ہے؟ بچہ کوئی جواب نہ دے سکتا، ماں کے پاس آیا اور بزرگ نے کہا، جس نے مجھے دعوت دیا ہے اگر وہ نہ آئے گا تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ، جو نہ آئے گا وہ بندہ تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ اتنا کہنا تھا، بچہ ماں کے پاس کہا امی جان، ایک بزرگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بندہ نہیں آئے گا تو میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بیوی نے عرض کیا، جاؤ میرے بیٹے، اس بندے کو، اس بزرگ کو اپنے والد صاحب کے پاس لے کر جاؤ۔ جب وہ بزرگ اٹھتے ہیں دسترخوان سے اور کمرے کے اندر جاتے ہیں تو بدن کے اوپر چادر ڈلی ہوئی ہے۔ بچے سے پوچھتے ہیں، بچہ یہ بتاؤ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو بچے نے تڑپ کر کہا، یہ میرے ابو جان سو رہے ہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، بزرگ کو جلال آ جاتی ہے، عرض کرتے ہیں خود ہی دعوت دیتا ہے، ارے خود ہی سو جاتا ہے، ارے اٹھو کھانا کھانا۔ اتنا کہنا تھا، جو بندہ دنیا سے رخصت کر گیا تھا، انتقال کر گیا تھا، اللہ نے اس کے جسم میں روح ڈال دی۔ سبحان اللہ۔ اٹھ کر بندہ بیٹھ گیا، بیٹھ جانے کے بعد دسترخوان کو لے کر جاتا ہے، وہی بزرگ بیٹھانے کے بعد جانگوں پہ ہاتھ رکھتا ہے، عرض کرتا ہے، حضور آپ کون ہیں؟ موت کے فرشتے مجھے کشتی میں لے کر جا رہے تھے، لیکن آپ نے آواز لگا دی، فرشتوں نے فوراً مجھے چھوڑ دیا، آخر آپ کون ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا، نادان اتنا نہیں سمجھ پایا، جس کے نام
خود ہی اپنے محفل میں آ کے اپنے چاہنے والے کو زندگی عطا کر، یہ غوث پاک ہے۔ میرے غوث کا یہ مرتبہ ہے، عقل میں یہ محال ہے، شفع انبیاء میں حضور کی نہ کوئی نظیر ہے نہ کوئی مثال ہے۔ اب یہاں سمجھانے کے لیے ایک بات بتا دوں آپ کو، بہت بڑے پوائنٹ کی بات، اس لیے کہ لوگ دلیل بہت زیادہ مانگتے ہیں، اور یقیناً آپ کو ایک بات بتا دوں، لوگ بولتے ہیں بخاری سے، ترمذی سے، ابو داؤد سے یہ ان کے بارے میں بتائیے، دلیل دیجیے۔ تو بخاری کے 300 سال بعد غوث پاک پیدا ہوا، تو بخاری میں ان کی بات کہاں سے آنے والی ہے؟ بخاری میں ان کی کہاں سے بات آنے والی ہے؟ لیکن ہاں، ہم سب کا ایمان قرآن عظیم پہ ہے، بہت سبحان اللہ، قرآن سے ہی ثابت کر دیتے ہیں۔ اب کتنا آسان کر دوں، آپ 19واں پارہ اٹھائیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربارے اپنے امتیوں سے فرماتے ہیں، جنات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں کون میرے محفل میں ایسا ہے؟ اب توجہ دیجئے گا، ان کے دور کے ان کے امتی کی بات کر رہا ہوں، نبی میں یہ پاور ہوتی کہ وہ جو چاہے کر لیتے اللہ کے اختیارات سے، اللہ کی قدرت سے، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہم لوگ کی طرف سے نہیں آتے، یاد رکھیے گا، اللہ بھیجتا ہے ہر وقت کسی کو نبی کو معجزہ دے کر۔ اب دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اپنے امتیوں سے، کون ہے جو سبا بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آ سکتا ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ قرآن کی بات کرنے لگا، کوئی اور بات نہیں کرتا، تاکہ سمجھانے کے لیے، جوابات کے لیے۔ اور وہ تخت کیسا ہے؟ 80 فٹ چوڑی اور 80 فٹ لمبائی، 80 فٹ لمبائی اور 40 فٹ چوڑی، اور اس کے اوپر اتنے ہیرے زہرات اور سونے سے لگا ہوا ہے، اور بہت مہنگی۔ اور سلیمان علیہ السلام کہاں رہتے تھے آپ کو پتا ہے؟ ارے بولو یار، پتا ہے؟ سلیمان علیہ السلام رہتے تھے فلسطین میں، جو آج معاملہ چل رہا، اور عورت جو تھی، جو لیڈیز تھی، جو مہارانی تھی سبا بلقیس کی تخت پہ جو رانی تھی، وہ کہاں کی رہنے والے آپ کو پتا ہے؟ وہ یمن کی رہنے والی تھی۔ رہو سبحان اللہ کہو یار، آپ ناصرین پہ بولتے ہو، اللہ کے کلام کی بات چل رہی، تھوڑا سبحان اللہ کہیے۔ اور وہاں سے جو فاصلہ ہے وہاں 200 کلومیٹر کا ہے۔ ایک جن اٹھا، عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے سبا بلقیس کا تخت لا کر دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ ایک جنات نے کہا، اور جنات پہ کسی کا قبضہ چلتا ہے، وہ جہاں جائے وہاں جا سکتا ہے۔ اس میں سے ایک اور شخص اٹھا جس کے پاس زبور کی علم تھی، جس کے پاس زبور کی علم تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بھی یہی کتاب نازل ہوئی تھی، زبور۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہم قبل ان یرتد الیک۔ جنات نے اپنی بات رکھنے کے بعد جب یہ اللہ کا نیک بندہ اٹھا، زبور کا علم رکھنے والا، اب کہوں گا علم تو ہم لوگ بھی رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، بھائی ہم قرآن کے حافظ ہیں، مولانا صاحب علم رکھتے ہیں، یہ بھی قرآن جانتے ہوں گے، حدیث جانتے ہوں گے، لیکن یہ اللہ کے فضل سے ولی بنتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ہر کوئی ولی محنت سے نہیں بنتا ہے، یہ اللہ کے فضل سے ولی بنتا ہے، یہ یاد رکھیے گا بات۔ اب وہ بندہ اٹھا، عرض کیا، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کا چہرہ موڑتے ہیں، فوراً وہ تخت آ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب بتاؤ، ایک ولی کا قرآن سے یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ نہیں؟ وہ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو امتی ہے، اور اس دور کے میرے آقا علیہ السلام جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، اگر اس امتی کا رہنے والے غلام اگر یہ کہے کہ میں مشرق میں رہوں، میرا مرید مغرب میں رہے، اگر اس کا شطر کھل جائے تو میں عبدالقادر اس کے شطر کو بھی چھپا دیتا ہوں۔ اس میں کون سی کمال کی بات؟ ہر نبی اپنے دور کے نبی، ہر ولی اپنے دور کے نبی کا مظہر بن گیا، اپنے نبی کا عکس لے کر آتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کس طرح؟ ملاحظہ فرمائیں، بغداد کی سرزمین ہے، ایک عیسائی اٹھتا ہے، عالم، عرض کرتا ہے
کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کا ذکر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے اور وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا، اس لیے عیسیٰ روح اللہ سب سے افضل ہوئے۔ جب یہ بات سنتے 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 سرکار غوث پاک کی کان میں پہنچی، اگر آج نبی کے بارے میں الٹا سیدھا بولا جاتا ہے تو ہم اپنی زبان سے جواب دیتے ہیں، لیکن سرکار پاک غوث پاک کی کرامتوں پہ قربان جائیے کہ کیسے کرامتوں سے جواب دیتے، تھوڑا ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار غوث پاک نے کہا اس عیسائی کو میرے پاس بلا کر لے کر آؤ۔ جب سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ کو بلایا گیا تو ملاحظہ فرمائیں، بلایا گیا سرکار غوث پاک رحمت اللہ کے بارگاہ میں، اس عیسائی کو بلایا گیا تو اس سے پوچھتے ہیں کیا کہتا ہے تو، میرے نبی کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں عیسیٰ روح اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے آپ کے نبی سے افضل مانتا ہوں۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے کیا تیرے نزدیک مردوں کو زندہ کرنا سب سے افضلیت ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ تو سرکار غوث پاک نے اس کو پکڑا اور ایک قبرستان میں لے کر گئے، سبحان اللہ، لے کر گئے اور جانے کے بعد عرض کیے بتا کون سے قبر سے مردے کو زندہ کرے، سبحان اللہ۔ جب عیسائی نے کہا اس قبر سے مردے کو زندہ کریے، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا جس پہ تم نے ہاتھ رکھا ہے اس کے بارے میں ابھی سے بتا دوں، یہ ایک گویہ تھا۔ اللہ کہو سبحان اللہ۔ جب میرے یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ جب میرے سرکار غوث پاک قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے اس کے بارے میں اتنا علم رکھتے، اتنا غیب کی بات رکھتے ہیں، تو میں نبی کا غیب کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک گاتے ہوئے اٹھے گا، سرکار غوث پاک فرماتے قم باذن اللہ، میرے حکم سے زندہ ہو جا، سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ یہ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو جو وہ بولتا ہے میں اس کی باتوں کو قبول کر لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ یہ بخاری میں لکھی ہوئی بات۔ اب سرکار غوث پاک نے مردے کو زندہ کر دیا، زندہ کرنے کے بعد فرمایا بتا تو نے عیسیٰ روح اللہ کو مردے کو زندہ کرتے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا میں نے تو تیرے سامنے زندہ کر کے بتا تو بتا کس کے، میں ان سے اعلیٰ ہوں یا نیچے؟ کہنے لگا نہیں میں تو آپ ہی کو اب اعلیٰ مانتا ہوں۔ اللہ۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہی تیری خرابی ہے، میں عیسیٰ روح اللہ کے